شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک تو عمران خان پھر برسے، اور دوسرا ٹک ٹاک پر تحریک انصاف کا جلسہ، اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ٹک ٹاک کو سمجھے پھاڑ دیا، اور دوسرا میاں صاحب نے کہا میں امپورٹڈ نہیں ہوں، اور تیسرا مریم صاحبہ نے کہا ہاں نواز شریف لاڈلا ہے، اور چوتھا بلاول زرداری بھی جو ہیں وہ برس پڑے شیر پر، اور انہوں نے کہا شیر جب بھی آتا ہے خون چوستا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم کہ ٹک ٹاک نے جو ہے تحریک انصاف کے جلسہ، ٹک ٹاک نے اس نے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے 55 منٹ پر میں 50 لاکھ لائکس ملے، پہلے 55 منٹ میں، اور ابھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ جام ہو گیا۔ ٹک ٹاک والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کس بلا کا نام ہے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف لوگوں کو بندے نہیں مل رہے، ٹرک میں پیسے دے دے کر بندے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ کوئی نظر آئے، گیدرنگ نظر آئے، تو حالت تو ان کی بہت پتلی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک پہ نہ عمران خان موجود ہے، اگر عمران خان موجود ہوتا تو ٹک ٹاک ہی پھٹ جاتی۔ تو یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اور دوسرا، آج عمران خان پھر برسے اور انہوں نے پھر وارننگ دی۔ انہوں نے کہا عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا، اور عمران خان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، اور جو ووٹ ڈالنے کا معاملہ ہے اس پہ لوگوں نے اپنے بھرپور غصے کا اظہار کرنا ہے۔ جو مہنگائی اور جو بے روزگاری اور جو ظلم، جبر، فسطائیت کر لا قانونیت اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا، اس کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی، صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا انتخابی نشان لینے کے باوجود تحریک انصاف کو ہرا نہیں سکتے، یہ الیکشن نہیں، یہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ یہ عمران خان اتنے پر اعتماد ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ قوم کھڑی ہو چکی ہے، قوم ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے وہ جیل میں بیٹھے بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہی جیتے گی، چاہے یہ نشان انہوں نے لے لیا ہے۔ اور یہ آپ کو وقت ثابت کرے گا کہ تحریک انصاف کا جو ہے 8 فروری والے دن رات کو آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے غدر مچائی، جو انہوں نے فسطائیت کی، جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر، اپنے سیاسی مخالفین پر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، اب یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، نورہ کشتی کھیل رہے ہیں، لہٰذا ان کا جو مسئلہ ہے نا، یہ نشان عبرت بنتے نظر آ رہے ہیں، سیاسی نشان عبرت۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے جلسوں میں کوئی آ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں عمران خان جیل میں کتنے باخبر ہیں، اور ان کو یہ پہلے ہی اندازہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان جائے گا تو ہیلمٹ پہن کر جائے۔ تو ان کی حالت جو ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے کہ ان کی حالت تو بہت پتلی ہے، چاہے جتنا مرضی اور کہ ان کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اٹھانے کے باوجود یہ پھر بھی عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں، اس لیے اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ امیدواروں کو تو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اندازہ آپ یہ کر لیں کہ ان کی حالت یہ پتلی ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ جو فلیکس لگے ہیں وہ اتار رہے ہیں نقاب پوش، تو قیدی نمبر 804 یہ کیسے لکھنے دیں گے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ آپ سامنے ہیں، آپ کے سامنے روڈوں پر نکل جائیں، باقی تمام کو تمام تر آزادی ہے۔ تو عوام جس طرف کھڑی ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کی منگوں کے مخالف آپ جائیں اور آپ کو ووٹ پڑیں؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب تو عمران خان کے ساتھ ووٹ جو ہے، ایک تو ان کا کمیٹڈ ووٹ ہے، دوسرا مظلومیت کا ووٹ بھی ان کو ہے، جو جرم اور ظلم اور فسطائیت انہوں نے برپا کی، اس کا ووٹ عمران خان کو پڑے گا، اور جو خاموش ووٹر ہے وہ بھی عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، میاں صاحب نے کہا کہ میں امپورٹڈ نہیں ہوں، میاں صاحب نے کہا کہ ننکانہ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے میں امپورٹنٹ نہیں، میں تو مقامی وزیر اعظم ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کس طرح لائے گئے یہ کس طرح ان کو ساری سہولتیں دی گئی، باہر سے کمٹمنٹ کر کے آئے، یہاں پر ایئرپورٹ پر پورا پروٹوکول ملا، سارا کچھ ملا، تو پھر بھی ابھی یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسی لیے جب یہ نوجوانوں میں جاتے ہیں تو سوالات ہوتے ہیں اور یہ گھبراتے ہیں، ان کو جواب کوئی نہیں آتا، آج بھی وہی رونا رو رہا ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، میں وزیر اعظم تھا، اور میں بھائی وزیر اعظم تھا، آپ کو نکالا، آپ دوبارہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنے۔ دیکھیں عمران خان کو آپ نے الیکشن سے باہر کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، اس کے باوجود آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بلکہ کانپے ٹانگ رہی ہیں تمام جماعتوں کی۔ اور جناب فرماتے ہیں میاں صاحب کے ننکانہ صاحب کو ماڈل سٹی بنائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں پنجاب میں کتنی دیر حکومت کی آپ نے، آپ کے بھائی نے؟ کیا وہ نریندر مودی حکومت کرتا رہا؟ آپ نے پنجاب میں ننکانہ کو ماڈل سٹی نہیں بنا سکے۔ اب آپ نئے وعدے، وہی کام کہ جناب جس میں ریت سیمنٹ بجری اور سریا نہ ہو، وہ اس کو ترقی نہیں مانتے۔ لوگوں کی بے روزگاری ختم کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں، آپ کے منشور میں یہ شامل نہیں ہے۔ ماڈل سٹی بنائیں گے، پتہ نہیں کس چیز کا ماڈل بنانا ہے، کھنڈرات کا ماڈل سٹی بنانا ہے آپ نے۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہاں نواز شریف لاڈلا ہے، لیکن انہوں نے کہا عوام کا لاڈلا ہے، لیکن نہیں مریم صاحبہ نہیں، یہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ عوام کا لاڈلا ایک ہی ہے جو اس ٹائم جیل میں ہے، ورنہ آپ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کی حالت یہ پتلی ہو چکی ہے کہ آپ کا جو مخالف امیدوار لڑ رہا ہے آپ کے سامنے، میاں عباد فاروق کا بھائی، ان کا پوسٹر تک نہیں لگنے دیا جا رہا، اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو آفریں کی جا رہی ہیں۔ جناب نہیں نہیں نہیں، عوام میں یہ آپ کی کوئی ساکھ نہیں ہے، آپ کی سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جعل سازی کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا گیا، تو مریم صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا جواب دے دیں، یہ قوم جان لے کہ جناب جعل سازی کے ذریعے اگر ہٹایا گیا تھا تو کون سی اب تک آپ نے رسیدیں جمع کرا دی ہیں ایون فیلڈ کی؟ کوئی رسید جمع نہیں کرائی، اس کے باوجود این آر او لیا گیا آپ کی جانب سے، آپ کو وہ ریاستی تمام پروٹوکول ملا، اس لیے یہ نوجوان جانتے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ دور چلے گئے جب عوام کو شعور نہیں تھا۔ یہ شعور ایک ایسی چیز کا نام ہے جو سونے نہیں دیتا، اگر شعور انسان کو صحیح آ جائے تو اب عوام کو صحیح شعور آ چکا ہے، اس لیے آپ کی نیندیں بھی حرام ہیں اور عوام کی نیندیں بھی حرام ہیں، کیونکہ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ 8 فروری والے دن ہم ووٹ ڈالیں اور ہم اپنا شعور دکھائیں کہ ہمارے میں کتنا شعور ہے۔ اور ایک اور ان کا ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے۔ جناب یہ پچھلے 2 سال میں جو مہنگائی ہوئی، جو آپ کے چچا کی حکومت تھی، وہ کیا نریندر مودی چلا رہا تھا؟ کیا وہ بنگلہ دیش سے حسینہ واجد چلا رہی تھی؟ کیا وہ وہاں سے پاکستان دشمن کو چلا رہا تھا؟ جناب یہ نگران سیٹ اپ بھی آپ کا تسلسل ہے، جو آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، اور مہنگائی آپ کی دشمن ہے۔ آپ کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، مہنگائی کی آپ نے، آپ کا کیا مقابلہ مہنگائی سے ہے؟ آپ اب عوام کو ایسے بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، عوام جان چکی ہے، آپ کے قافلے کے قریب کوئی بندہ پھڑک نہیں سکتا، ایسا پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کے چمپو چماہٹ نہیں مان تو آپ تو پھر ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑی شخصیت کی بیٹی ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری قوم کو معلوم ہے، اس لیے جب بھی کوئی آپ میں سے جاتا ہے نوجوانوں کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، وہ سوالات کرتے ہیں تو سوالات سے آپ کی جان جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونا مقصد نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہو، چاہے کوئی بھی مخالف بیٹھا ہو، آپ اس کو جواب دے سکتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ بھی گرجے برسے، انہوں نے بھی کہا شیر کی حکومت بنتی ہے تو وہ عوام کا خون چوستا ہے۔ جناب یہ لیں، یہ آپ کے تحتی فرما رہے ہیں، اب نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ بلاول صاحب سندھ میں کون سا آپ نے تیر مار لیا ہے؟ آپ کی حکومت پچھلے 15-20 سال سے، بلکہ آپ اگر اس کا ٹنور نکال دیں مارشاء اللہ والا، تو پچھلے 50 سال سے آپ ہی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی رہی ہے۔ کیا سندھی بھائیوں کی حالت بدلی؟ آپ نے روشنیوں کو شہر کراچی تھا، آپ نے کھنڈر بنا دیا۔ کیا آپ نے باقی شہروں میں نالے تک نہیں آپ صاف کر پائے؟ اور کیا آپ نے کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ یہ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ قوم کو اب آپ جتنی مرضی نورا کشتی کر لیں، آپ پچھلی حکومت کا بھی، حکومت عمران خان کی جو گرائی گئی،
اس کے بعد جو حکومت بنی اس کا حصہ تھے آپ وزیر خارجہ تھے، کہاں آپ کی وزارت خارجہ کی کارکردگی؟ پاکستان تنہائی کا شکار، پاکستان عالمی تنہائی کا شکار، پاکستان کے اپنے دوست ممالک سے تعلقات اچھے نہیں، آپ کی وزارت خارجہ کہاں تھی؟ یعنی کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ لوگ نالائق اور نکمے تھے۔ آپ کہتے عمران خان کو نکمے تھے، عمران خان کے دور میں پاکستان اگلی صفوں پر خارجہ محاذ پر چل رہا تھا، پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوتی تھی، پاکستان کی نہ میں نہ ہوتی تھی۔ اس کا میں ویلاگ میں آپ کو علیحدہ کر کے بھی ثبوت دے سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ OIC 2 مرتبہ پاکستان میں ہوئی، آپ نے امریکہ میں اپنے CV ڈراپ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور کہتے ہیں پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی اس میں شامل ہے، اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ مجھے بتائیں جناب، آپ تو منرل واٹر پیتے ہیں، آپ تو سندھ میں صاف پانی نہیں دے سکے، آپ سندھ کو چھوڑے آپ کراچی شہر میں پانی نہیں دے سکے، تو آپ کیسے اب لوگوں کو یہ باتیں کر برگلا رہے ہیں؟ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ انہی بانمتی کے کنبے کو لانا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے عوام کی خدمت ہوگی، یہ تو پاکستانی عوام کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ بھائی آپ کی پارٹی میں سے آئے اور لوگ آ سکتے ہیں، یہ کیا مروسی کے باپ گیا بیٹا آ گیا؟ جہاں بادشاہت چل رہی ہے، تمام جماعتوں میں بادشاہت موجود ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، بلکہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ یہ PTI کو یہاں پر جلسے نہیں کرنے دے رہے۔ PTI نے سوشل میڈیا پر ان کی واڑ لگا کر رکھ دی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، روزانہ کی بنیاد پر یہ یاجوج مجوج کی طرح دیوار گرا کر سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت کی دیوار جو ہے وہ ویسے کھڑی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ بلند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے اس کو مقبولیت دینی ہے۔ یہ اب طے بات ہے، کیونکہ جب تمام طاقتیں خلاف ہو جائیں، اس کے باوجود عوام کے دل میں اسی شخص کی محبت ہو جسے قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔